اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چیز جو جنت میں داخلے کی ضمانت فرمائی، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، فرمایا جنت میں داخلہ چاہتے ہو دوسرا عمل کر لو۔ پہلا کیا کیا؟ پہلا فرمایا حلال کھاؤ، دوسرا کیا کیا؟ فرمایا کہ میری سنت پر عمل کرو، میری سنت پر عمل کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے اتنا مقام رتبہ جو عطا فرمایا، حضور کی ایک ایک سنت کو صحابہ نے اپنے سینے سے لگایا ہوا، حضور کے ایک ایک عمل کو، جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبوب کا عمل سمجھ کر اس کو جو ہے نا اس پر عمل کرتے تھے۔ آج مسلمان سنت کو چھوڑتا ہے سنت کی وجہ سے۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے۔ جو سنت کو چھوڑتا ہے اللہ اس کو فرض سے بھی محروم کرے گا، یہ کتابوں کے اندر علماء نے لکھا۔ جو سنت کو ہلکا سمجھتا ہے اللہ اس کو فرض سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ سنت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیاں عمل کرتے ہوئے گزر گئی، انہوں نے جو ہے سنت کے مطابق زندگی گزاری۔ اتنے واقعات ہیں، اتنی کتابیں بھری ہوئی ہیں، چند صرف ایک دو بطور نمونہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا، فرمایا بیت اللہ کا طواف کر رہے، طواف کے بعد حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کیا فرمایا؟ واللہ انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے پتا ہے تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ساری دنیا کے جو ہے نا جی بتوں کے پجاریوں پر اور پتھروں کے پجاریوں پر، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے لیے کسی نے پتھر، کسی نے قبر، کسی نے اس طرح کی جگہیں، اور وہ جا کر پتھروں کو اٹھا کر جسموں کے ساتھ مل کر اپنی شفا کا باعث سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کی دوری کا باعث سمجھتے ہیں، برکت کا باعث سمجھتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا جی اپنی قسمت کے بدلنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل نے ان سب جو بتوں کے اور پتھروں کے پجاریوں کے اوپر جو ہے رد فرما دیا، فرمایا کہ تو ایک پتھر ہے۔ یہ کس پتھر کو خطاب ہو رہا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جو رب نے براہ راست جنت سے اتارا ہے، یہ براہ راست جنت سے اترا ہوا پتھر ہے۔ اور حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں کہ لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ لیکن کیوں چوما ہے؟ اس لیے چوما ہے ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبلک ما قبلتک، فرمایا اللہ کی قسم اگر میں حضور کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھتا تو کبھی بھی تمہیں نہ چومتا۔ میں حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، میرے نبی کی سنت ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے نبی نے تمہیں چوما ہے، اس لیے میں بھی تمہیں چوم رہا ہوں۔ حضور کی سنت کے ساتھ محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر، اس لیے علماء نے لکھا یہ اتباع سنت ہے۔ طواف کر رہے ہیں، طواف کے اندر پہلے 3 چکروں میں رمل کہتے ہیں اکڑ کر چلنا۔ حضور اس وقت اکڑ کر چلے تھے جب کفار دیکھ رہے تھے، اور حکم یہ تھا کہ کفار کے سامنے اس انداز کے اندر آؤ کہ اسلام کی شان و شوکت ہو۔ حضرت عمر نے طواف کیا، رمل کیا، اور اس کے بعد کہا مجھے پتہ ہے کہ اس وقت رمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کافروں کو دکھانے کے لیے حضور نے عمل کیا تھا، لیکن میرے نبی نے یہ عمل کیا ہے، میں اپنے نبی کی اتباع کے اندر اور سنت کو پورا کرتے ہوئے میں بھی یہی عمل کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، مسند احمد کے اندر واقعہ ہے، مسجد کے باہر آئے، وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کرتے ہوئے مسکرائے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیسا عمل کیا؟ فرمایا میں نے حضور کو دیکھا تھا، حضور نے اسی جگہ پر وضو کے لیے پانی منگوایا اور حضور نے وضو کیا، اور وضو کے بعد حضور مسکرائے تھے، میں بھی اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرنا چاہتا۔ صحابہ کی زندگیاں سنت کے مطابق، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مسکرانے کی سنت پر بھی جو ہے حضور کے اس عمل کو بھی جو ہے نے اپنی سینے کے ساتھ لگایا ہوا۔ اور آج کوئی جاہل اور کوئی بدبخت شقی
بد نسل قسم کا بندہ اٹھتا ہے اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے۔ یہ جو ہم بار بار شور مچاتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے کئی لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ یہ آج کل کے کچھ نئے فتنے کھڑے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو دانشور اور پتہ نہیں کیا کہ اپنے آپ کو نئے محقق کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ مولوی ہم پر اس لیے غصہ ہے کہ ہم نے ان کی دکانیں بند کر دی، ہماری وجہ سے ان کی دکان بند ہو گئی ہے۔ جی جاہلو، تم سے بڑے بڑے فتنے اس دنیا کے اندر آئے تھے، انہوں نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ کے اندر لیا تھا، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب والی بات ہے کہ فتنے کی مثال سمندر کے جاگ کی طرح ہوتی۔ سمندر کا جاگ جو ہوتا ہے وہ نظر تو بہت زیادہ آتا ہے، لیکن اس کی وقت تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا۔ بڑے بڑے فتنے دنیا کے اندر آئے، آج ان کا کوئی نام و نشان تک بھی نہیں، آج ان کا کوئی پیروکار بھی نہیں۔ اور یہ جاہل سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جاہلانہ باتوں سے حق کو چھپا دیں گے، اس لیے بات ذہن کے اندر رکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھنا ہے تو قرآن کی نظر سے دیکھو، تاریخ کی نظر سے نہ دیکھو۔ صحابہ کو سمجھنا ہے، قرآن کی نظر سے سمجھنا ہے، تاریخ کی نظر سے نہیں سمجھنا ہے۔ مورخین نے تو کچھ بھی اٹھا کر لکھ دیا ہے، لیکن میرے قرآن کا جو فیصلہ ہے، میرے رب کا جو فیصلہ ہے صحابہ کے لیے، اسی پر میرا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخی یا اس قسم کے بکواسات کرتا ہے، اپنے آپ کو گندہ کرے گا، اللہ کی قسم اس سے حضرت عثمان کی شان کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ لہٰذا یہ حضرت عثمان ہیں، ایسے جو ہے نا جی سنتوں کے اوپر عمل کرنے، لیکن افسوس یہ ہے اس وقت لوگوں کے اندر حضور کی سنت پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو چکا۔ حضور فرما رہے ہیں جنت میں داخلے کی 3 عمل، ایک دوسرا عمل کیا فرمایا؟ وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، جو میری سنت پر عمل کرے گا۔ اور آج سنت پر عمل کا جو جذبہ ہے، اور معذرت کے ساتھ آج کا لوگ عشق مجازی کے اندر، مخلوق کی محبت کے اندر، کئی اپنی جو ہے دنیا کی محبوبہ کی محبت کے اندر، کوئی اپنی بیویوں کی محبت کے اندر اتنے آگے تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ کو تبدیل کر دیتے۔ آج لوگ لاکھوں روپے جو ہے نا جی پانی کی طرح بہا دیتے ہیں عشق مجازی کے اندر، اللہ کے نام پر 1 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ مخلوق کی محبت کے اندر پیسے پانیوں کی طرح بہاتے ہیں۔ جو میں نے پہلے عرض کیا، حرام کا پیسہ ہوگا تو حرام جگہ کے اندر لگے گا۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنا چہرہ نبی کے چہرے کے مطابق نہیں رکھنا چاہتے، کئیوں کے اندر اس کی بیویاں رکاوٹ، بیوی نہ ناراض ہو جائے معذرت کے ساتھ، میری بیوی کو پسند نہیں ہے، میرے فلاں رشتہ دار کو پسند نہیں ہے، وہ فلاں کیا کہے گا، وہ فلاں کیا کہے گا، وہ فلاں کیا کہے گا۔ قبر کے اندر کسی نے اللہ کی قسم آ کر تم سے یہ نہیں پوچھنا، نہ وہاں تمہارا کسی نے پتہ کرنا ہے کہ اب تمہارا کیا حال ہے یہاں پر، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سامنے کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سوال کیا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، یہ کون ہے؟ تو فرمایا جس کی زندگی سنت کے مطابق، وہ فوراً کہے گا یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے آج جن کی وجہ سے حضور کو ناراض کر رہے ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ جب وہاں پر جام کوثر تقسیم ہو رہا ہو اور امام الانبیاء نے چہرہ پھیر لیا، اللہ کی قسم پھر اس کے بعد وہاں پر کوئی اور نجات دینے والی چیز نہیں رہے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ میری سنت کے اوپر، میری سنت پر عمل، جو چیز میرے نبی کی محبوب ہوتی تھی وہی صحابہ کی محبوب ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پلیٹ کے اندر کدو تھے، اور حضور اس ایک ایک کدو کو تلاش کر کر کے جو ہے نا جی اس کو اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد موت تک مجھے سب سے زیادہ جو چیز محبوب تھی وہ کدو کا سالن تھا، اس لیے کہ میرے نبی کا محبوب تھا، اور جو میرے نبی کو محبوب تھی میں نے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لی۔ حتیٰ کہ بعض تاریخ والوں نے یہاں تک لکھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو بھی سالن پکتا تھا اس میں کدو لازمی شامل ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی حضور کے ساتھ تعلق و محبت، صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتی، ایک شخص حضور کے سامنے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، حضور علیہ السلام نے انگوٹھی اتاری اور فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے ہاتھ کے اندر، اپنی انگلی کے اندر آگ کے انگارے کو رکھو؟ حضور نے یہ کہہ کر انگوٹھی پھینک دی، حضور اٹھ کر چلے گئے۔ بعد میں کسی نے کہا کہ اٹھا لیں، بیچ دیں یا کسی گھر کی عورت کو دے دیں۔ فرمایا نہیں، جس انگوٹھی کو میرے نبی نے پھینکا ہو میں دوبارہ اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسا جو ہے نا جی جذبہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آج لوگ کہتے کوئی بات نہیں، سنت کو چھوڑے نا، کوئی دین سے تو نہیں نکلا ہوں۔ اور ہر دوسرا بندہ جو اپنے آپ کو نا تھوڑا سا کوئی 2-4 اردو کی کتابیں پڑھ لے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ 2-4 اردو کی کتابیں پڑھی نہیں اور اپنے آپ کو محقق اور دانشور اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیتے۔ کہتے جی مولوی کا سارا دین جو ہے نا جی داڑھی کے اندر ہے، مولوی کا سارا دین ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنے کے اندر ہے، مولوی کا سارا دین فلاں چیز کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو، پھر پیچھے کیا بچ؟ علماء نے بطور لطیفہ کہا نا، ایک آدمی گیا اور اپنے جسم کے اوپر کہتا ہے جی شیر کی تصویر بنا، وہ سوئی سے شیر کی تصویر کندہ کرتے ہیں، ظاہر بات اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب اس بندے نے سوئی رکھی نا تو اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جی شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ کہتے دم کو چھوڑ دو۔ پھر جب سوئی رکھی کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہتے جی اس کی ٹانگیں بنا رہا ہوں۔ کہتے ٹانگوں کو بھی چھوڑ دو۔ اس کو تکلیف ہوئی۔ پھر کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہتے جی شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ کہتے سر کو بھی چھوڑ دو۔ اس نے کہا دم بھی نہیں ہوگی، ٹانگیں بھی نہیں ہوں گی، سر بھی نہیں ہوگا تو پھر شیر کہاں سے آئے گا؟ تو لوگ کہتے ہیں اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو، اس کو، جو اپنی مرضی کا دین ہے اس کو لاگو کرو بس۔ جو تمہاری من چاہت ہے اس کو تم دین کہتے ہو۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سخت بات ارشاد فرمائی، یقین کرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑی باریک بات انہوں نے فرمائی۔ فرمایا کل قیامت والے دن یہ پتہ چلے گا کہ کتنے دین پر عمل ہم نے اپنی ذاتی خواہش کے لیے کیا تھا اور کتنے دین پر عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ ہمارے دل میں کوئی چیز آ جاتی ہے، ہاں بھائی ابھی اس چیز کا دل کر رہا ہے، چلو جی کرو جی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی اپنی ذاتی خواہش اس کے اندر شامل ہوگی، اللہ کا حکم اس نے نہیں سامنے کیا۔ ہم دین پر عمل کریں اللہ کا حکم سمجھ کر، نہ کہ اپنی دل کی خواہش کو دیکھ کر۔ بھائی ابھی دل کر رہے جی، ٹھیک ہے جی، ویسے فارغ بیٹھا ہوں، چلو تھوڑا سا ذکر کر لیتے جی۔ دل کر رہے، دوست ابھی آیا نہیں ہے، چلو تھوڑی دیر تلاوت کر لیتے ہیں۔ اپنے دل کو نہیں دیکھنا، ہم نے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ سردی لگی وضو کرنا ہے، سردی ہے جی بس وضو نہیں کر سکتے۔ گرمی ہے، کہتے چلو وضو کر کے تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہو جاؤں گا اور دوست بھی آ جائے گا، تب تک چلو ادھر مسجد میں نماز بھی پڑھ لیتے، ٹائم بھی گزر جائے گا۔ تو اس نے اپنی ذاتی خواہش کو دیکھے، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا ہے۔